محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف ہمارے ہفتہ وار درس قرآن کا ایک سلسلہ ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم تیسرے رکوع کی جو آیات ہیں ان کی کچھ مختصر تفصیل بیان کریں گے۔ پچھلی بات سے مناسبت جوڑتے ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو جس بندے کی اس قافلے میں ڈیوٹی تھی پانی لانے کی، جب اس نے اس کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے برآمد ہوئے، اور بھائی بھی ان کے وہاں پر روزانہ موجود رہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی ان کے بھائی کا کیا بنتا ہے۔ جب ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو یہ فوراً وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم تو اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا جیسے کہ پچھلے رکوع میں اس بات کا تذکرہ بھی ہوا، انہوں نے بالکل معمولی سی رقم کے بدلے میں اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان قافلے والوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب ان قافلے والوں کے غلام بن کے، حالانکہ وہ آزاد تھے، ایک پیغمبر ہیں، ایک نبی ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہیں۔ بہرحال یہ قافلہ مصر پہنچا۔ اب قافلے والوں نے بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ وہاں پر اب قیمت لگ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور خریدنے والا شخص وہ عزیز مصر ہے، جس کا نام اسرائیلی روایات کے مطابق اتفیر یا کتفیر بیان ہوا ہے۔ بہرحال نام جو بھی ہو وہ عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر ایک عہدے کا نام ہے، مصر کے جو وزراء ہیں ان میں سے جو وزیر خزانہ ہے اس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ اس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں کہ آپ کی قیمت کتنی لگی۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو تولا گیا اور دوسری طرف سونے کو۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ چاندی کے بدلے میں، ایک روایت بتلاتی ہے کہ آپ کو ریشم کے بدلے میں اس کے وزن کے برابر جو ہے تول کر آپ کی قیمت لگی۔ واللہ عالم۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو کر اب مصر پہنچے، اور مصر میں بھی شاہی خاندان کے ایک فرد کے گھر میں پہنچ گئے۔ اور جب وہ شخص عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے کے آیا تو وہ کیا کہتا ہے اپنی بیوی سے؟ قرآن مجید اس جملے کو نقل کر رہا ہے، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار سے، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، اپنی بیوی کے لیے کہتا ہے اکرمی، اس کو دے عزت، مثواہ ٹھکانہ دے، اچھا ٹھکانہ دے، اس کا خیال رکھ، عسا امید ہے، ان ینفعنا کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ اس جوڑے کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایک جگہ دے دی، ایک ٹھکانہ دے دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ جو ایک علم دیا تھا وہ تھا خوابوں کی تعبیر کا بتانا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے،
دنیا جو مرضی تدبیر اختیار کر لے ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کنویں میں پہنچے، قافلے والوں نے نکالا، بھائیوں نے اپنے بھائی کو ہی فروخت کر دیا، قافلے والے مصر لے کے پہنچے، بازار مصر میں بولی لگی، عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہوں نے کام کے بندوں کو پہچان لیا۔ نمبر 1 یہ عزیز مصر، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت کو پہچان کے اپنے گھر میں بہترین ٹھکانہ دیا۔ دوسرا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر اپنے ابا جی سے کہا، ابا جی کیوں نہ ہم ان کو اپنے پاس رکھ لیں، یہ ہمارا کام کاج کر دیا کریں گے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں اور جانوروں کو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ان کو ضرورت تھی کوئی بندہ ہو، تو بیٹی نے مشورہ دیا اپنے ابا جی کو، ابا جی کیوں نہ اس کو رکھ لیں۔ اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے بر وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر کے اپنا جانشین خلیفۃ المسلمین بنایا۔ بہرحال اگلی آیت، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا۔ اس سے مراد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر نبوت عطا کر دی گئی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پیدائش سے ہی نبی ہوتا ہے، بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے، لیکن اظہار نبوت کا وقت مختلف ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تب اہل مکہ کے سامنے کیا، ورنہ تو محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کے پیغمبر تھے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح نیکیوں کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اب یہاں پہ گڑبڑ ہو گئی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، جس کا نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اشارتاً اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر کے برائی کا ارادہ کیا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اللہ فرماتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے وہ پھسلانے لگی اپنے اوپر۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے دروازے بند کر دیے۔ وقالت، اور وہ کہنے لگی، حیت لک، میری طرف متوجہ ہو، میری طرف بڑھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام عصمت انبیاء، اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی پیدائش سے لے کر اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے تک ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو مثالی شخصیت بنانا ہوتا ہے، اس لیے ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ قالا، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں، انہ ربی، بے شک میرا۔ یہاں پہ رب سے مراد انہوں نے اپنے اس آقا کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لائے تھے۔ یہ رب سے مراد جہاں پر اللہ رب العزت نہیں ہے، وہ عزیز مصر ہیں۔ ربی، وہ میرا آقا ہے، احسن مسوایا، جس نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ میں کس طرح سے احسان فراموشی کر سکتا ہوں اپنے آقا کی، جنہوں نے مجھے بازار مصر سے خرید کر یہاں پہ ٹھکانہ دیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو نجات نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ احسان فراموشوں کو کبھی بھی اچھا بدلہ نہیں دیتے، ان کو رسوا کرتے ہیں۔ توبہ توبہ، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس منظر کو، اس منظر کی منظر کشی فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور وہ عورت اپنے ارادے پہ ڈٹی رہی، ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا،
حضرت یوسف علیہ السلام اس سے دور بھاگ رہے تھے، جیسے وہ رسا کشی کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک اس طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک اس طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ چل رہا تھا۔ وہ عورت اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے۔ دونوں کی کوشش مخالف سمت میں تھی، ایک کا برائی کا ارادہ تھا اور ایک کا اپنی پاک دامنی کو محفوظ کرنے کا ارادہ تھا۔ لولا ان راء برہان ربہ، اور اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دلیل دکھلا دی، یعنی ان کو راستہ نکلنے کا بتا دیا۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ برہان سے مراد نبوت ہے۔ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر آ گئی، جو اپنی دانتوں میں انگلی دبائے ان کے سامنے تھے، جس سے یوسف علیہ السلام کو مزید تقویت ملی کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں برائی اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اب اگلا منظر، واستبق الباب، اب وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ یوسف علیہ السلام آگے آگے تھے، وہ خاتون پیچھے پیچھے تھی۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور پیچھے سے قمیض پکڑی، جس سے وہ قمیض کا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا جو کپڑا ہے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب آخری دروازہ کھلا، اب کیا منظر تھا، انہوں نے اس دروازے پر اس عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ جب وہ بھاگ رہے تھے، دروازے کھلتے چلے گئے، وہاں پہ پہنچے تو سامنے وہ محترم کھڑے تھے جو اس خاتون کے خاوند تھے اور جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ اب عورت کا مکر دیکھیں، قالت، وہ فوراً بول اٹھی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو تیری گھر والی کے ساتھ یہ کام کرے۔ فوراً پلٹا کھایا، فوراً اس نے دوسری طرف رخ موڑا۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، یہاں تو اس کو قید کیا جائے، یہ اس کو سخت سزا دی جائے۔ اب وہ ایک دم سے اس نے خود برائی کا ارادہ اور خود ہی مدعی بن کے کھڑی ہو گئی کہ یہ تیری گھر والی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ قالا، یوسف علیہ السلام بھی بول اٹھے، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، وہ شاہد، اور خود ہی مدعی بن کے کھڑی ہو گئی کہ یہ تیری گھر والی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ قالا، یوسف علیہ السلام بھی بول اٹھے، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو وہاں پر چند اور افراد بھی آ گئے، ان میں سے وہاں پر ایک چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ قرآن بیان کرتا ہے، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی گواہی دینے والوں میں سے، مِّنْ أَهْلِهَا، جو ان کے گھر والوں میں سے تھا، إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَقَذَبَتْ، یہ عورت جھوٹا الزام لگا رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے کہا بات تو بڑی بہتر کی اس بچے نے مناسب رائے دی، جو بول نہیں سکتا، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی عصمت کو اور عزت کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بچے کو قوت گویائی عطا کر دی تاکہ میرا پیغمبر ہر قسم کے برے الزام سے محفوظ رہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب سب نے دیکھا تو ان کی قمیص قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو کہنے لگے بے شک یہ اس عورت کا فریب ہے، یہ اس عورت کا مکر ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، اب عزیز مصر کیا کہتا ہے؟
یوسف علیہ السلام سے یوسف چھوڑ دے اس معاملے کو. اس کو سمجھ آ گئی کہ غلطی کہاں پہ ہے, الزام کس پہ ہے, قصوروار کون ہے. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ, اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ کہتا ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. یوسف آپ جائیے, آپ درگزر, آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا, آپ بے گناہ ہیں, لیکن اپنی بیوی سے مخاطب ہو کہتا ہے تو اپنے گناہ پر استغفار کر, اللہ سے معافی طلب کر, تو نے یہ غلط کام کیا ہے. اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِعِينَ, بے شک خطا کار اور غلطی پر تو ہے. یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس محل کے اندر ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو محفوظ رکھا. آگے وہ پھر واقعہ آ گیا جب عورتوں نے باتیں بنانی شروع کر دی, لیکن پھر بھی ہوا کیا وہ آگے انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو بیان ہوگا. عزیز مصر نے پھر بھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا. لوگوں کو بھی تو کچھ بتانا تھا کہ میری بیوی, میرا کوئی میرے گھر کا معاملہ خراب نہیں ہے, معاملہ دوسری طرف خراب ہے. تو پھر اس کی پاداش میں یوسف علیہ السلام کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی. بہرحال آج کے لیے ایک رکوع ہم نے پورا پڑھا. اللہ تعالی ہمیں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کے ایک پیغمبر بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے. آپ فکر نہ کریں, ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکال کر راحت, آسانی اور سکھ چین والی زندگی بھی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما, ہر قسم کی تکالیف سے, دکھوں سے, مشقتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی دشمنوں اور سازشوں سے اس ملک کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وآلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.